الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سورہ آل عمران آیت نمبر 2 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. I think it is 400 or total 400. Anyway, یہ سورہ آل عمران سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم انہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے. اموات موت ہو گئی ہے. پھر کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس حیات ہے. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ حیات ہے اور اللہ انہیں رزق فراہم کرتا ہے. یہ تو ہو گئی آیت. اور یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد جو ہوئی تھی اس سلسلے میں یہ آیت نازل. جنگ احد میں جو شہداء تھے تو وہ جب اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے انہیں سبز پرندوں میں رکھ دیا اور وہ جنت کے باغوں میں نہروں پہ ادھر ادھر گھومتے ہیں اور عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں میں رہتے ہیں. اور جب یہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہمارے بھائی، ان کو اس بات کی اطلاع کون دے گا؟ آپس میں یہ جب بات کر رہے تھے کہ ان کی اطلاع کون دے گا کہ اللہ نے ہمیں ایسا رکھا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی عند ربہم یرزقون. تم ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ شہید ہو گئے، وہ مر گئے ہیں. مرنا بھی نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے. یہ تو ہو گئی بات. دیکھو عام سید زادوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ہی سید ہیں، یہ کہنا تو کہتے ہیں عام سید ہیں، ہاں ٹھیک ہے سید. لیکن بات سنیے کہ ہم اگر ان کا پچھلا جنریشن دیکھتے ہیں 3 4 5 بہت ہوگا، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے والد ایسے تھے، ہمارے والدین ایسے تھے، دادا ایسے تھے، پردادا. آپ کہاں تک جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. لیکن امام حسین اور امام حسین کریمین، ان کے بارے میں تو کسی کو شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی اہل بیت. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے. جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے. پھر اسی میں انتقال بھی فرمایا عرصے کے بعد. تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ خندق کے موقع پر تیزی سے جا رہے ہیں اندر. تو صحابہ پریشان ہیں کہ اتنا تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی
مرضی و منشا یہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک تک پہنچ جائے پہلے، اس سے پہلے کے فرشتے۔ احادیث میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، یہ واحد صحابی ہیں، ان کے لیے عرش الہی جنبش ہوا، عرش ہلنے لگ گیا، یہ واحد صحابی ہیں۔ اور ان کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے، ان کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آئے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے لیے کیا نہیں؟ آپ تو لخت جگر ہیں، آپ تو لخت جگر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، رشتے میں تو نواسے ہیں، لیکن آپ میرا بیٹا ہے۔ ہم کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو کس طرح نوازتا ہے، کس طرح نوازتا ہے، کیسے رکھا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو ایک بات ہے کہ امتحان سے پہلے خوب تیاری کرائی جاتی ہے، امتحان سے پہلے خوب تیاری کرائی جاتی ہے، ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، والدین بھی پڑھاتے ہیں، یہ ہوتا خوب ہے، خوب ہوتی ہے ٹیچنگ۔ لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تب کوئی ہیلپ نہیں کرتی، یو آر آن یور اون، آپ ہی کو رہنا پڑتا۔ امام حسین کا معاملہ بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رہی، خوب خوب تربیت رہی۔ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے احکام تو یہ ہے کہ خاموشی سے سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے خطبے، خطبہ واجب ہے۔ اور امام حسین چلے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترتے ہیں اور ان کو اپنی گود میں لے کے آتے ہیں، اور پھر خطبہ جو آپ دے رہے تھے اس خطبے کے دوران کہنے لگے کہ دیکھو یہ میری گود میں کون ہے، یہ حسین ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لو، خوب اچھی طرح دیکھ لو، ان کی مدد کر لو، ان کو پہچان لو، ان کی تعظیم کر لو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ نواسے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آگے کی بات کر رہے ہیں، آنے والے دن، کیوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دونوں صاحبزادے کھیل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں صاحبزادے کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے، جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کے دونوں صاحبزادے شہید کر دیے جائیں گے، آپ کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسن جو ہے، یہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ بہت رونے لگے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ جبرائیل کون لوگ ہوں گے وہ؟ آپ ہی کی امت کے،
آپ ہی کی امت ہے۔ تو یہ جو شہید ہوئے ہیں امام حسین، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو، جتنی تکالیف پچھلے انبیاء و رسولوں کو ہوئی ہے وہ ساری اکٹھا مجھے ہوئی ہے، مجھے تو پچھلے انبیاء و رسولوں کو قتل بھی کیا گیا، اور یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ بہت سارے انبیاء کو اور رسولوں کو ناحق پہ قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کہ ان کا صرف ایک ہی بیان تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہی بولتے تھے، اور اسی بات کے لیے ان کو قتل کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا، آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا، تو پھر وہ بات کیسے ہوئی؟ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، جتنے بھی انبیاء آئے اور گئے، ان سب کی ساری تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جتنے بھی انبیاء ہیں رسول ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، ان کی امتوں کا کیا حال ہوا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، ان کے ساتھ ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ قتل کر دیے گئے، لیکن یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور ان کا اصل جو دین تھا وہ اب نہیں رہا، جو دین تھا وہ نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات میں رکھنا اللہ کی منشا، تاکہ آپ کا دین قیامت تک رہے۔ کیوں؟ کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، اب اور کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا اس لیے حیات میں رہنا لازم تھا، تاکہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور تمام اصحاب وغیرہ اس مشن کو آگے لے کے چلتے جائیں۔ دین تو مکمل ہو گیا، بس اسی کو آگے لے چلنا ہے، اور یہی کام کیا ہے تمام صحابہ کرام نے، تمام تابعین نے، تبع تابعین نے، اماموں نے، محدثین نے، علماء نے، اولیاء اللہ نے، سب نے یہی کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چلتے رہے، آگے لے کے چلتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہم سب آج مسلمان ہیں، اس کا یہی نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور لائے ہوئے پیام کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں اور خوب اچھی طرح سے آگے بڑھیں۔ یہی ہے ہماری کامیابی، اسی میں ہے ہماری کامیابی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مر گئے، یہ ان کی گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ حدیث جو معراج کے موقع پر ہے۔ آپ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں براق پر جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک اونچا ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس براق پر جا رہے ہیں، اور براق کا عالم تو یہ ہے کہ ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا اس کے قدم اس کی نظر تک، اور آپ اس پر سوار ہیں اور آپ اوپر سے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ایک زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، ٹیلے کے اندر کون ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے تو فزیکلی کبھی ملاقات ہی نہیں، کیونکہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 4000 سال کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
500 سال کا فرق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 3500، بعضوں میں 3000 سے 3500، آل ٹوگیدر 4000 سال کا فرق ہے۔ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ شہداء، انبیاء و رسول ان سب کے جسموں کو چھونا بھی نہیں۔ اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے متعدد مرتبہ کہ کہیں کبھی خبر کھل جاتی ہے تو اندر جو باڈی ہوتی ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے۔ عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ کثرت سے عبادت کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔